وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تبارک وتعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سارے نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ محترم حاضرین، اسلامی آداب کے اس سیریز کے اندر آج نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں بچوں سے کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ سلام کے آداب، سلام کی سنتیں یا سلام کے طریقے۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ سلام کو اچھے انداز میں ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ السلام علیکم، اگر السلام علیکم کہیں گے آپ، یہ بد دعا ہے۔ السلام علیکم بھی کہنا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھے انداز سے ادا کریں۔ اور اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ سلام کرنے میں آگے بڑھے، پہل کر کے سلام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ وہ جو سلام کرنے میں آگے بڑھیں گے، اللہ کے مقرب بندے۔ اور اس کے بعد تیسری سنت، طریقہ بتایا گیا ہے کون کس کو سلام کرے۔ کوئی آدمی سوار ہو کر جا رہا ہے تو وہ چلتے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اور جو چل کر جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کریں، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں، اور چھوٹی عمر کے لوگ بڑے عمر کے لوگوں کو سلام کریں۔ یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی سنت یہ ہے کہ سلام اور اس کا جواب بلند آواز میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ دھیمے انداز میں۔ ہاں، اگر گھر میں کوئی سو رہے ہیں تو دھیمے آواز میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن سلام بلند آواز سے ہونا چاہیے، اور اس کا جواب بھی بلند آواز میں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد مجلس میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں جاتے وقت بھی سلام کریں، اور جب لوٹ کر آتے ہیں تو اس وقت بھی سلام کر کے دعا پڑھ کے واپس آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد چھٹی سنت یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کریں۔ میرے بھائیوں، ہم باہر دوسرے لوگوں کو تو سلام کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن کو سلامتی کی دعا کرنے میں ہم کنجوسی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سلامتی کی دعا دیجیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن گھروں میں لوگ نہیں بھی رہتے ہیں ویسے گھروں میں بھی سلام کر کے تم داخل ہونا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بول کے جس گھر میں لوگ نہیں رہتے ہیں ویسے گھروں میں بھی داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ساتویں سنت یہ ہے کہ جو آدمی قضائے حاجت میں، ٹوائلٹ میں مصروف ہو، ٹوائلٹ میں ہو، ایسے آدمی کو سلام نہ کرے، اور نہ وہ آدمی دوسروں کو سلام کرے۔ اور اس کے بعد آٹھویں سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی گلیوں میں، راستوں میں جب گزرتے تو چھوٹے چھوٹے بچے، جو نونہال بچے کھیلتے نظر آتے، اللہ کے نبی ان کو بھی سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ تو ہم بچوں میں عادت ڈالنے کے لیے بڑے لوگ بچوں کو سلام کریں، ان کے اندر بھی سلام کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد 9ویں سنت یہ ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کرنے میں آگے مت بڑھیے، اور سلام کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ آپ کو سلام کرے تو آپ اتنا ہی جواب دے، وعلیکم
اور 10ਵੀं سنت یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ عمل میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا اطعم الطعام، کہ بھوکے کو کھلاؤ، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، علی من عرفت ومن لم تعرف، تم جسے جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جسے تم نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ صرف ہم جان پہچان لوگوں کو ہی سلام کرتے ہیں، انجانے لوگوں کو ہم سلام نہیں کرتے، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی ایسی نہیں تھی، اللہ کے نبی جاننے والوں کو بھی سلام کرتے تھے، انجانے کو بھی سلام کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کہ 11ویں سنت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے لوگوں کا سلام آپ کو کہتا ہے، آپ پر سلام پیش کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک طالب علم آیا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ابا آپ کو سلام کرے، تو ہم اس کا جواب کیسے دیں؟ اس کا جواب اس طریقے سے دینا چاہیے، اللہ کے نبی نے اس طرح بتایا کہ اگر کوئی سلام پیش کرے تو ہم اس کو بھی جواب دیں اور اس کے والد کو بھی جواب دیں، مطلب دوسروں کا جواب اس طرح دے کہ اس کو بھی سلامتی کی دعا مل سکے اور جو غائب ہے اس کو بھی سلامتی کی دعا مل سکے، وعلیکہ وعلیہ السلام، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہ ہاتھ اور سر کے اشارے سے کبھی سلام نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہود و نصارہ سلام کیسے کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ کے اشارے سے اور سر کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، تو ہم کو سلام کیسے کرنا چاہیے؟ زبان اور بلند آواز سے کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد جو 13ویں سنت ہے کہ سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، مصافحہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ سلام کلام کے بعد مصافحہ کرتا ہے تو مصافحہ کرنے والے دو شخص جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ دیکھو عمل چھوٹا ہے لیکن ثواب کتنا بڑا ہے۔ تو اس کے بعد جو 14ویں سنت یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کھینچ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا معاملہ یہ تھا، کسی کو مصافحہ کرتے تو خیال کرتے سامنے والے کا، جب تک وہ الگ نہیں ہوتا اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو نہیں نکالتے تھے، تو اس لیے دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور 15ویں سنت یہ ہے کہ سلام کے دوران جھکنا نہیں چاہیے اور دوسروں کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سجدے کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات، صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، غیروں کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے غیر مسلم افراد کو آپ دیکھتے ہوں گے عقیدت سے جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ اسلام میں منع ہے، حرام ہے جھک کر کے سلام کرنا۔ اور اس کے بعد 16ویں سنت یہ ہے کہ اجنبی عورت سے، مرد اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد 17ویں سنت یہ ہے کہ مثال کے طور پر دو آدمی سلام کیے اور چلے گئے، دوبارہ لوٹ کر آئے، درمیان میں کوئی چیز حائل ہو گئی، درمیان میں کوئی چیز آ گئی ان کے درمیان میں، تو دوبارہ سلام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص راستے سے گزرتے ہیں، درمیان میں درخت یا نہیں تو پتھر یا دیوار کوئی چیز حائل ہو جائے، دوبارہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو تب بھی سلام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور اس کے بعد 18ویں سنت جو آخری سنت یہ ہے کہ میں خطبہ مسنونہ کے بعد ایک قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کا بہتر سے بہتر انداز سے آپ جواب دیجئے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی آپ کو السلام علیکم کہے تو اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ایڈ کر لیجئے۔ اور اگر کوئی آدمی السلام علیکم ورحمت اللہ کہے، آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے، اچھے انداز میں جواب دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے صرف السلام علیکم کہنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، 10 نیکیاں آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ السلام علیکم ورحمت
रहमतुल्लाह कहेंगे आपको 20 नेकियां मिलेंगे। अगर आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेंगे आपको मुकम्मल 30 नेकियां मिलेंगे। और जो जवाब देने वाले को भी उतने ही नेकियां मिलेंगे कि कोई जवाब दे रहा है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अगर कोई कहेगा अल्लाह ताला उसको भी 30 नेकियां मिलेंगे। मेरे भाइयों, आज के माहौल में इंसान के अंदर सिर्फ अनानियत आ गई है, जिसकी वजह से सलाम और कलाम मुसाहफा ये तमाम चीजें हमारी जिंदगियों से निकल गई हैं। मेरे भाइयों, पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को सलाम करने की आदत डालें। हाँ, घर में दाखिल हो गए, बड़े लोगों को सलाम करने की आदत डालिए, बच्चों को सलाम करने की आदत डालिए। ये चीज हमारी जिंदगी से निकल जा रही है। मेरे भाइयों, गौर करने का मुकाम है। अल्लाह बहरहाल ये सुन्नतें हैं, इसके बेस पर इंशाअल्लाह कुछ सवालात या नहीं तो एक्टिविटी दिए जाएंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है परवरदिगारा सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दीन और दुनिया की कामयाबियां नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।